اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے اختیار میں موت اور حیات دونوں ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے صدقے میں موت اور حیات دونوں کامیاب ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود ثبت لنا قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ فرش عزائے سرکاری سید الشہداء پر نعمت حیات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، توفیق عبادت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے حاضر خدمت صاحبان علم و ادب کی بارگاہ، واجب الاحترام صاحبان ایمان کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے مسلسل محرم کی 11 تاریخ سے 1437 سن ہجرت اور ذکر حضرت عباس علمدار علیہ السلام تاریخ قاصر ہے، زمانے میں کوئی دوسرا عباس دکھانے سے بڑے بہادر دکھائے تاریخ نے، سے بہادر تھے، بڑے اطاعت گزار دکھائے تاریخ نے، مگر اطاعت گزار تھے، کچھ بہادر تھے تو اطاعت گزار نہ تھے، کچھ اطاعت گزار تھے تو بہادر نہ تھے۔
اور کچھ دونوں تھے تو جانثار نہ تھے۔ صفات متضادہ جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، وہ صفات تاریخ میں عصمت کبریٰ میں یا تو مولائے کائنات میں دکھائی دیتی ہیں یا عصمت صغریٰ میں عباس علمدار میں دکھائی دیتی ہیں۔ صرف تلوار، صرف گھوڑا، صرف شجاعت، صرف میدان نہیں، عباس کا سجدہ، عباس کا مصلی، عباس کے روزے، عباس کا زہد، عباس کا علم، عباس کا تلاوت قرآن۔ کیا سمجھتے ہیں ہم اور آپ مقام عباس کے حوالے سے؟ کیا الفاظ لائیں، کیسے بیان کریں؟ کوئی ترازو ہو، کوئی میزان بنے، کوئی معیار رکھا جائے تو عباس کو بیان تو کیا جائے۔ میرے سیدھے ہاتھ پر آپ دیکھ لیجیے پیچھے مڑ کر لکھا ہوا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، لکھا ہوا کیا لکھا ہوا ہے؟ روایت ہے، اللہ کا رسول کا فرمان ہے، احب اللہ من احب حسینہ۔ ترجمہ اس کا اپنے جوان دوستوں کے لیے، گرچہ علاقہ عرب ہے اور عرب علاقے والوں کے سامنے عربی کا ترجمہ کرنا ذرا سا مشکل ہوا کرتا، لیکن اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے مولائے مشکل کشا کے نام سے احب اللہ، اللہ محبت کرتا۔ کوئی ہے ایسا جو بتائے کہ اللہ بغض بھی رکھتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے، وہ ایسا سراپا مخالق محبت ہے کہ محبت کرتا ہے، خدا محبت کرتا ہے، اور کتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی محبت کو تولنے کے لیے اگر کوئی معیار، کوئی سانچہ، کوئی میزان بنے تو 70 ماؤں کی محبت کو ایک جگہ رکھو تب خدا کی محبت کا میم سمجھ میں شاید تمہیں آ جائے۔ سب سے محبت کرتا ہے، سب سے محبت اور ہے اور اس سے محبت اور ہے۔ احب اللہ، اللہ محبت کرتا ہے، من، ہر اس شخص سے۔ نہ لباس دیکھو، نہ وضع قطع کا انداز دیکھو، وہ تو رفتہ رفتہ تبدیل ہو ہی جاتے ہیں، وہ تو رفتہ رفتہ تبدیل ہو ہی جاتے ہیں۔ بس یہ دیکھو کہ معیار محبت پروردگار کیا ہے؟ من احب حسینہ، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کر رہا ہو۔ اب ایک محبت کرنے والے کو کہتے ہیں محب، اور جس سے محبت کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ اب محبوب سبحانی، یا یوں کہیے محبوب ربانی، کون ہے؟ جو حسین سے محبت کر رہا ہو۔ مجھے تاریخ ڈھونڈ کر کوئی عاشق حسین بتائے جو عباس سے بڑا عاشق ہو۔ ڈھونڈے، تلاش کر، شاید انسان ختم تو ہو سکتا ہے مگر تاریخ کائنات میں معصومین کی بات کو الگ کرتے ہوئے کوئی اور فرد عشق حسین کی منزل پر عباس جیسا نہیں مل سکتا۔ اب اگر یوں کہیے کہ مصطفیٰ کی محبت میں خدا نے علی کو بنا کے سانچہ توڑ دیا اور حسین کی محبت میں عباس کو بنا کے سانچہ توڑ دیا، نہ دوسرا علی ہے
نہ کائنات میں دوسرا علی ہے. وہ جملہ سنیے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک مرحلے پر جب نثر سے بات مکمل نہ ہو تو خطیب بھی خطابت کا فن رکھنے کے باوجود اشعار کا سہارا لیا کرتا ہے. اگر نثر سے بات آسان نہ ہو سکے اور واقعاً بعض صاحبان علم و ادب ایسے شعراء گزرے کہ جنہوں نے حق ادا کر دیا، تو کبھی سمجھنے کے لیے اشعار بہت آسان دکھائی دیتے ہیں. ویسے تو ایک تشبیہ دے رہا ہوں خالی. شاعر کہتا ہے کہ زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی مگر، زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی مگر زینب کے بعد ثانی زینب نہیں ملی. تو علی کے بعد ثانی علی عباس تو ملے. علی کے بعد ثانی علی عباس تو ملے، مگر عباس کے بعد ثانی عباس زمانے کو نہیں مل سکے. چلیے میری اور آپ کی کیا حیثیت. ایک جملہ جو کل بھی مجھ سے پوچھا گیا دروازے سے نکلتے نکلتے، اور غالباً یہ پچھلے سال کی تقریر میں آ چکا ہے، لیکن یہ خالی ایک جملہ دہرا رہا ہوں، خود اپنا ہی بیان کیا. وہ جملہ کہ ساری دنیا، اب تو ماشاءاللہ کتنے سالوں سے معرفت امام پر عالم بعمل خطیب اعلیٰ کا عنوان سن رہے ہیں، اور معرفت امام کے باب میں تو بہت باتیں آپ تک پہنچائی جا چکی. امام کی حیثیت، امام کا مقام کیا کہ ساری دنیا فدائے امام ہے، ساری دنیا قربانی امام ہو سکتی. جیسے ہزار جانے گرامی فدائے نام علی، علی امام منستو منم غلام علی. تو اب ہر زمانے کا علی، زمانے کا امام، سب قربان ہو جائے، سب قربان ہو زمانے کے امام پر. اور اگر عباس کے زمانے کا امام خود اپنے آپ کو عباس پہ قربان کر رہا ہو، اور یہ الفاظ امام نے کب ارشاد فرمائے؟ 9 محرم کو. محرم کی 9 تاریخ، اور 9 تاریخ کو جنگ واقع ہو جاتی. لشکر یزید نے پوری منصوبہ بندی 9 محرم کی تھی، اور 9 محرم کو لشکر یزید کے سپاہی امام کے خیام کی طرف بڑھے حملہ کرنے کے لیے. اور سرکار سید الشہداء نے اپنے خیمے کے اندر سے اپنے بھائی عباس سے ارشاد فرمائے، ارکب، سوار ہو جاؤ، بے نفسی انت یا اخی، تجھ پہ میری جان قربان ہو اے میرے بھائی، سوار ہو، جا کے پوچھو یہ کیوں آئے ہیں. اگر سفارت حسین سمجھ میں آ جائے، اور وہ منصب ہے کہ جہاں امام نے عباس کو روانہ کیا، اور ایسا روانہ کیا جیسے وہ منظر یاد آتا ہے. کیا روانہ کیا تھا خیمے سے، جبکہ خیمے پر آ کر نیزہ گاڑ کے کہا تھا کافر نے. وہ زمانہ یاد آتا ہے، اور رسول خدا کا خیمہ ہے، وہ آنے والا کافر ہے، اور خیمہ پیغمبر کی بے ادبی کر کے کہتا ہے. جنگ خندق، جنگ احزاب، اور آ کے کہتا ہے کوئی تم میں جو میرے مقابلے پر آئے. اور پیغمبر نے روانہ کیا. بہت سارے اٹھے تھے، اٹھے تھے نہیں، کہاں اٹھے تھے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہاں تو جو اٹھے ہوئے ہوں گے، ہوتا ہے نا غلطی سے مجھے کہیں دیکھ ہی نہ لیں،
پھر شرما حضوری کچھ تو بولنا پڑے گا. تو غالباً جو اونچے قد کے رہے ہوں گے وہ اس دن نیچے قد کے ہوئے ہوں گے کہ سر جھکا کے بیٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ پیغمبر مجھے دیکھ لیں. اور جو چھوٹے قد کا تھا اس نے اپنے قد کو اتنا بڑا کیا کہ بڑے بڑوں کے قد پستہ دکھائی دیے. تو وہاں تو اللہ کے رسول نے ایک آپشن دیا تھا کہ ہے کوئی جو جائے اس کے مقابلے پر، مگر وہ شخصیت جو حسین منی و انا من الحسین کی منزل پر مثل مصطفیٰ ہے کربلا میں، مثل مصطفیٰ ہے کربلا میں. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ مصطفیٰ کے زمانے میں حسین کو پہچانا مصطفیٰ سے، اور حسین کے زمانے میں مصطفیٰ کو پہچانا حسین سے. مثل مصطفیٰ ہے. مگر کیا کہنے، دونوں میں منیت کے اعتبار سے مساوات ہے مگر اصحاب میں تفاوت ہے. اصحاب میں تفاوت ہے، اختلاف ہے. وہاں اصحاب کا معیار اور ہے، یہاں اصحاب کا معیار اور ہے. وہاں پوچھنا پڑ رہا ہے پیغمبر کو ہے کوئی جو جائے. یہاں نگاہ انتخاب ہے، یا یوں کہیے کہ تجربہ پہلے ہو چکا تھا. اس لیے حسین نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ ہے کوئی جو جائے باہر پوچھ کر آئے، کہ جانا تو اسی کو ہے جو علی کا بیٹا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ پیغمبر نے جب علی کو بھیجا تو تیار کر کے روانہ کیا، اور ایسے روانہ کیا کہ آپ کے جملے تا قیام قیامت تک مولائے کائنات کے فضائل کو بیان کرتے رہیں گے کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور چونکہ اس نے واپس آنا ہے اور بعد میں رہنا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا جو جا رہا ہے جو جائے گا اس کے مقابلے میں میرا بھائی، میرا وصی، جانشین، خلیفہ ہوگا. اور یہاں نو محرم کو مولا حسین نے عباس سے ارشاد فرمایا، ارکب، سوار ہو گھوڑے پر، بے نفسی انت یا اخی، تجھ پر میری جان قربان ہو جائے. نفس، اس پر حسین کا نفس قربان ہو، اسے لغت میں عباس کہتے ہیں. اب تو سمجھیں مقام عباس علمدار کیا ہے، اور کیا فضائل اور کیا مناقب، زندگی کیسے گزاری، آپ کی اولاد کے حالات، کتنے بیٹے تاریخ میں بیان کیے، آپ کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور اس کے بعد آپ کی اولاد اور احفاد میں کون کون سے علماء اور صاحبان ادب گزرے، اور روات گزرے، اور اصحاب ائمہ اہل بیت گزرے. تفصیل میں جائیں گے تو بہت طویل ہے، البتہ اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ کم از کم مولا عباس کی اولاد میں ایک بیٹا اور زیادہ سے زیادہ 6 اولادیں بیان کی گئیں. اب ان کے نام اور ان کے حوالے، البتہ مولا عباس کی بیٹی کا بیان بہت کم ملتا کہ کوئی آپ کے یہاں بیٹی بھی تھی یا نہیں تھی. ایک لقب ہے شکل کنیت میں، جس سے لوگوں نے اشتباہ کیا ہے، اور وہ لقب جو شکل کنیت میں وہ ابو فرجہ. ابو فرجہ اس کا مطلب وہ جو کشادگی بانٹتا ہو، فرج. اللہم عجل لولیک الفرج، کشادگی. ابو فرجہ، بالکل جیسے ابو تراب ویسے ابو فرجہ. وہ تراب کا مالک، یہ کشادگی کا مالک. جس کو کشادگی چاہیے ہو تو عباس سے رجوع کر لے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اب اس سے ایک خیال کیا صاحبان تاریخ نے کہ غالباً آپ کی کوئی بیٹی ہو فرجہ کے نام سے، تو ابو فرجہ آپ کی کنیت کہلائے۔ یہ کنیت نہیں ہے، شکل کنیت ضرور ہے مگر کنیت نہیں، لقب ہے۔ تو آپ کے القاب آپ کی کنیت ہے، آپ کا تمام تر مقام و مرتبہ، اور ایسا مرتبہ، ایسا مقام کہ چلیں خدمت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ سلام جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کی تشریحات، اس میں امام نے اشہدو کہہ کر، لکا کہہ کر بات کو شروع کیا۔ پہلے پیراگراف کے پہلے جملے کے بعد اگلا جملہ، 7 شخصیات کے سلام مولا عباس کی ذات پر صبح اور شام، اور اس کے بعد اگلا جملہ اسی پیراگراف سے اشہد لک بالتصدیق، اور کل میں آپ کو روک کر گیا تھا لفظ تصدیق پر۔ تصدیق کا ترجمہ میں نے کل کیا تھا، یا تصدیق کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ کچھ مثالیں دے کے گیا تھا۔ تصدیق تصور کے خلاف ہے، علم منطق کی زبان۔ مثال بہت آسان سی، میں کہوں علی، علی تصور ہے، کہوں علی ولی اللہ، تصدیق ہو گئی۔ اس سے زیادہ آسان مثال علم منطق کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد، چلیں آسان کرتے ہیں۔ میں نے کہا علی ایک، یہاں ولی اللہ یہ الگ تصور، یہ تصور الگ، ان دونوں کو ملا کر حکم نافذ کیا علی ولی اللہ، ہو گئی تصدیق۔ اس سے اچھی تصدیق اور کیا ہوگی؟ اس سے اچھی تصدیق اور کیا ہوگی؟ ایک تصدیق یہ، ایک کو جو قرآن استعمال کیا لفظ کہ جو پچھلی کتابیں خدا نے نازل کی ہیں، یہ کتاب ان پچھلی 3 کتابوں کی تصدیق ہے۔ حوالے کا لا چکے قرآن مجید کے حوالے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ تصدیق ہمارے استعمال ہوتا ہے، مولانا صاحب یہ ایک درخواست ہے، اس پر تصدیق کر دیں۔ یہ ایک غریب مومن ہے، یہ غریب سید ہے، یہ محتاج ہے، اس کی یہ اپلیکیشن ہے، اور اس کی اپلیکیشن اس لیے آگے نہیں بڑھ رہی کہ اس پہ کسی کی تصدیق نہیں ہے۔ اب ہم نے لکھا کہ تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ صاحب حامل رقعہ ھذا مستحق امداد ہیں، اور ان کی امداد باعث اجر و ثواب ہوگی الاخر۔ جیسے انداز ہے لکھنے کا علماء کا، ٹھیک، یہ بھی تصدیق ہے۔ اور ایک تصدیق وہ ہے کہ باہر سے آپ نے خبر مجھے بتائی کہ قبلہ آج باہر 2 گاڑیاں ایسے غلط پارک ہوئی ہیں کہ جس سے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، اور اناؤنسمنٹ کے اعتبار سے غالباً پولیس بھی پریشان ہوئی کہ یہاں پر یہ پارکنگ غلط کیوں ہو گئی۔ اب یہ خبر ہے، آپ باہر سے آئے، میں نے آپ کو دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ کی ریش مبارک ہے، اور ریش مبارک بھی سفید ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے اس لیے ریش کے ساتھ لگایا مبارک کہ کبھی کبھار ریش تو ہوتی ہے مگر مبارک نہیں ہوتی۔ ریش تو ہوتی ہے، مبارک نہیں ہوتی۔ اور اب ایک جملہ کہوں، آپ بہت غور کیجئے گا کہ پہلے مسئلہ تھا وہ زبان دراز کا اور ریش دراز کا، اب مسئلہ ہے شکم دراز کا۔ یہ جو پاکستان سے متعلق ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب کرسی پر بیٹھ جائیں تو ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ان کے لیے کہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سلام۔
تو بات ہے تصدیق کی. اتنے نعرے لگائیں گے بچے لوگ تو تصدیق تو ویسے ہی ہو جائے گی. اب بتاؤ باہر سے خبر جو آئی ہے، ایک خبر ہے ابھی بھی آگے حاجی بھائی بھی، اب ان سے پوچھا باہر کیا ہوا تھا، ان کے پاس خبر نہیں ہے، یہ بعد میں آئے ہیں، یہ پہلے سے آگے بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا نہیں قبلہ میں نے خود دیکھا ہے کہ 2 گاڑیاں ہیں دبئی کے نمبر پلیٹ کی، غلط پارک ہوئی تھیں، مسئلہ ہو گیا تھا، تصدیق ہو گئی. اگر مجھے ان کی بات پر اعتماد ہے تو یہ خبر کی تصدیق، قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق، 2 تصور ملا کر حکم لگایا تو منطق میں تصدیق. اگر غریب کو میں جانتا تھا کہ غریب ہے اور میں نے اس پر اسٹیمپ لگائی تو غریب کی غریب ہونے کی تصدیق. اشہد لک بالتصدیق. کیا مولا عباس کو اسٹیمپ لگاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ایسے لگاتے تو ہیں، لگاتے تو ہیں اور ایسے لگاتے ہیں کہ اسٹیمپ لگانے کے لیے ہاتھ چاہیے، قلم کا پنجہ موجود ہے. تصدیق کا مطلب ہے خدا نے بنائی عقل، اور جب عقل بنائی تو روایت معصوم ہے اس سے فرمایا پیچھے ہو جا. میں پوری اس کی تفصیل چھوڑ رہا ہوں کہ وہ پورا موضوع ہے مکمل. پیچھے ہو جا، وہ پیچھے ہو گئی. پھر اس سے کہا آگے آ جا تو وہ آگے آ گئی. پیچھے ہو جا، پیچھے ہو گئی. ثم پھر کہا اقبل، آگے آ جا تو وہ آگے آ گئی. خدا نے بنایا نفس اور اس سے کہا پیچھے ہو جا، پیچھے ہو گیا. اس سے کہا آگے آ جا تو اکڑ گیا. اب اگر کوئی آگے بلانے پر اکڑ جائے اب فطرت مخمورہ اور فطرت محجوبہ 2 اصطلاحات ہیں فطرت کے باب میں. فطرت مخمورہ ہے عقل اور فطرت محجوبہ ہے جہل. اسے نفس کے نام سے بھی یاد کیا گیا. اسی لیے اصول کافی امام صادق علیہ السلام کی روایات، ایک ہے لفظ جہل. تو جہل کی ضد کیا ہے، کیا ہونی چاہیے؟ جہل کی ضد علم. علم اور جہل. ایک عالم ہے، عالم کی ضد کیا ہے؟ جاہل. ایک جاہل ہے، جاہل کی ضد کیا؟ عالم. لیکن معصوم کی بارگاہ میں جہل کی ضد علم نہیں ہے، جہل کی ضد عقل ہے. اور اس عقل کے لشکر ہیں. خدا نے اس کو سپاہی عطا کیے. جب اس کو سپاہی ملے تو پھر جہل کو شکایت ہوئی. جہل نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی، رونا پیٹنا شروع کر دیا. یوں کہہ لیجیے کہ تو نے عقل کو سپاہی دے دیے، میرے سپاہی کہاں پر ہیں؟ کہا تجھے بھی سپاہی مل جائیں گے. جو عقل کے سپاہی کی ضد ہوگی وہ تیرے سپاہی بنیں گے. تو عقل کے ایک سپاہی کا نام ہے تصدیق. اس کے مقابل جہل کا سپاہی انکار اور جہد. ٹھیک؟ تو ذرا سی گفتگو اب اس مقام پر آ گئی جہاں اس حدیث کی شرح لکھتے لکھتے علماء شرح جنود عقل و جہل، عقل اور جہل کے سپاہیوں کی جو حدیث اس کی شرح. صلوات پڑھے محمد و آل محمد اور آسان کرتے. تو عقل کا سپاہی تصدیق اور جہل کا سپاہی انکار و جہد. تصدیق کے معنی کیا ہے؟ تصدیق کے معنی ہے حق قبول کرنا. کسی خبر کی تصدیق نہیں، کسی غریب کی تصدیق نہیں،
کسی تصور کو تصور سے ملانے کا نام تصدیق نہیں. اس جملے میں اور معصوم کی روایت میں تصدیق کا ترجمہ ہے قبول حق. جو حق کو قبول کرے اسے تصدیق کہتے ہیں. چلیے شاید اپنے الفاظ کو اور آسان کر سکوں کہ مجمع کا بیٹھا ہوا ہر مومن اس سے اس بات کو محسوس کر لے جو امام صادق علیہ السلام نے مولا عباس کے لیے جملے ارشاد کرے. بہت مشہور دعا جو آپ سب پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ. اور دعا تو خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کیا کہنے. اب ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ایک مانگی جاتی ہے. ایک پڑھی جاتی ہے، ایک مانگی جاتی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے الگ موضوع ہے، چھوڑ دیں اس بات کو. ہم دعا ایسی بیان کریں جو پڑھی بھی جاتی ہے اور مانگی بھی جاتی ہے. اور یہ کون ہے مانگنے والا؟ یہ سچا ہے، ایسا سچا ہے کہ روئے زمین پر معصوم کے جملے ہیں. روئے زمین پر، یا یوں کہیے کہ زمین نے کسی ایسے شخص کے بوجھ کو نہیں اٹھایا اور آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. حضرت ابو ذر کی دعا. کون سی دعا؟ بیٹھے تھے حضرت ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ. حضرت داہیہ کلبی بیٹھے ہوئے تھے، اور داہیہ کلبی نہیں تھے بلکہ ان کی شکل میں، ان کے روپ میں جبرائیل امین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل امین آیا کرتے ہیں بشکل بشر بھی بشکل نور بھی. جب بشکل بشر آتے ہیں تو رسول کے اصحاب میں سے اس کا چہرہ منتخب کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ داہیہ کلبی. کیوں کرتے ہیں منتخب؟ کہ داہیہ کلبی کو حسین سے بڑی محبت ہے. گویا جو حسین سے محبت کرے جبرائیل اس کے چہرے سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک. تو جبرائیل امین بیٹھے ہوئے ہیں بشکل بشر، مگر ہیں دیکھنے میں داہیہ کلبی. اور اب پیغمبر سے رازدارانہ بات ہو رہی ہے. یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر اور یہ. ابو ذر وہاں سے گزرے اور سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے. جبرائیل امین نے باتیں کرتے کرتے رسول سے شکوہ کیا، یا رسول اللہ آج یہ ابو ذر کو کیا ہو گیا ہے، آپ کو سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے. حالانکہ ان کی دعا تو ہم اہل آسمان خود پڑھتے ہیں. اس مکتب میں اگر ابو ذر ایسا ہو جس کی دعا اہل آسمان پڑھتے ہو تو پھر عباس کا مقام کیا ہو. اور پچھلے سال میں اشارہ کر چکا جناب سلمان کا مقام کیا ہے اور مولا عباس کا مقام کیا ہے. ہو سکتا ہے کل یا کسی مجلس میں اشارہ ہو کہ درود میں مولا عباس شامل ہے، تو شامل کیسے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوشش تو کروں گا کہ آپ کا سوال بھی آ جائے کہ آوان جو ہے مولا عباس کی اولاد میں ہیں یا نہیں، اور اگر آوان مولا عباس کی اولاد ہے تو یہ نکلے کہاں سے، لفظ کہاں سے آیا. اس بات تک ہم پہنچ چکے کہ مولا عباس کی اولاد آوان کہلاتی ہے یا آوان ہیں کون. خیر، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات کہیں اور نکل جائے. حضرت ابو ذر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت کہ فرشتہ کہہ رہا ہے یہ آپ کو سلام کیے بغیر آگے بڑھ گئے، ہم تو ان کی دعا پڑھتے ہیں. اچھا، جب میٹنگ ختم ہو گئی، گفتگو مکمل ہو گئی اور جبرائیل چلے گئے تو اللہ کے رسول نے بلایا ابو ذر کو. جن سے محبت ہوتی ہے ان سے شکایت بھی کی جاتی ہے. جیسے کل میں نے آپ سے شکایت کی تھی کہ حدیث قصہ کی تلاوت میں آپ اندر کیوں نہیں آتے، اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم آج مجمع تو تھا جب حدیث قصہ پڑھی جا رہی تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہ کے رسول نے قریب بلا کے فرمایا ابو ذر کیا بات ہے آج آپ سلام کیے بغیر ہمیں آگے بڑھ گئے؟ اظہار محبت شکوہ کر دیا۔ ابو ذر سر جھکا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اگر سلام نہیں کیا تو اس میں بھی ایک میرا خیال تھا کہ آپ داہیہ قلبی سے کوئی رازدارانہ بات نجوہ سرگوشی کر رہے ہیں، میں اگر سلام کروں گا تو میرا سلام کرنا سنت ہوگا، مستحب ہوگا، آپ کا جواب دینا واجب ہو جائے گا، میں آپ پر واجب کام لاگو کر دوں تو آپ اپنی گفتگو روک کر مجھے سلام کا جواب دیں۔ میں نے چاہا کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے آپ کی گفتگو میں خلل پیدا ہو۔ کیسے کیسے عاشق مصطفیٰ تھا کہ سلام کرتے تو بھی عشق محمد میں اور سلام نہیں کرتے تو بھی عشق محمد میں، اس لیے کی محمد سے وفا۔ تو ابو ذر کیا ہیں آپ؟ اللہ کے رسول۔ اچھا ابو ذر نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ بیٹھا ہوا کون ہے، یہ قلبی بیٹھے ہوئے۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر یہ داہیہ قلبی نہیں تھے، یہ جبرائیل امین تھے، اور یہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اہل آسمان آپ کی کوئی دعا پڑھتے ہیں، تو کوئی آپ بھی کوئی دعا خاص پڑھتے ہیں تو بتائیے کیا دعا پڑھتے ہیں آپ؟ قربان جائیے کیا محبت ہے۔ پیغمبر ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے پوچھتی بتاؤ بیٹا تم کیسے پڑھتے ہو، پڑھ کے دکھاؤ میں۔ اور ابو ذر کی آنکھوں سے آنسو جاری، یا رسول اللہ میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، میں کیا پڑھوں گا، مجھے بولنا کہاں آتا ہے، میں اللہ سے بات کروں گا۔ اور پیغمبر اظہار محبت فرما رہے، نہیں ابو ذر کچھ تو پڑھتے ہو گے۔ حضرت ابو ذر جب اللہ کا رسول نے مجبور کیا، امر کیا، حکم دیا، الامر فوق الادب، اب تک ادب میں خاموش تھے ابو ذر، جب امر آ گیا تو مجبور ہوئے۔ کہتے ہیں ہاں ایک ٹوٹے ہوئے الفاظ خدا کی بارگاہ میں کہتا ہوں، اللہم انی اسألک الایمان بک والتصدیق بنبیک والتصدیق، پروردگار سے جناب ابو ذر کی دعا کے 5 کلمات میں سے کلمہ نمبر 2 کلمہ نمبر 1 کے بعد ہے۔ نمبر 1 کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت غور کیجئے گا۔ اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری ذات پر ایمان کا، اس کے بعد پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی کی تصدیق کا سوال کرتا ہوں۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تصدیق، ہمیں کیا ضرورت تصدیق کی دعا مانگنے کی؟ ہم تو ابو ذر سے بڑے مومن ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم تو ابو ذر سے خدا نہ خواستہ ذہن میں اگر بیٹھ جائے انسان کے جہالت، جہل مرکب کی شکل میں، یہ سوچتا تو ابو ذر زندگی بھر دعا مانگتے رہے ہو، آپ کی دعا جبرائیل پڑھتے رہے، بلکہ شاید اب بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ وَالتَّصْدِيقَ بِنَبِيِّكَ، تصدیق، اور وہ جملہ استعمال کیا مولا نے زیارت ابوالفضل عباس میں، اللہم اشہد و اشہد لکا، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے، اشہد لکا بے تصدیق، تصدیق قبول حق، حق قبول کرنا، اس کی ضد کیا ہے؟ جہد، انکار، حق قبول کرنے سے انکار کر دینا، متزلزل ہو جانا اعتماد کا، یہ ہے اس کی ضد۔ اب جس کو قبولیت حق چاہیے ہو، اس کو امام صادق نے مولا عباس کی ملکیت میں رکھ دیا ہے۔ اب اگر چاہیے، سلوات تو آپ نے پڑھی مگر آہستہ سے بڑی پڑھی نہیں، کیوں آہستہ کیوں پڑھی؟ یا تو پڑھتے ہی نہیں۔
خطیب کا جملہ ہے، انہوں نے دوران مجلس کہہ دیا کہ اگر کوئی آواز بلند صلوات پڑھتا ہے تو دلوں کا نفاق دور ہو جاتا ہے۔ وہ خطیب کہتے ہیں میں نے یہ روایت پڑھی تو ایک جگہ ایسا اثر ہوا کہ سب خاموش ہو گئے، کسی نے درود پڑھا ہی نہیں۔ روایت سن کر کہ درود اگر زور سے پڑھا جائے دلوں کا نفاق دور ہو جاتا ہے، وہ خاموش رہے۔ مولانا نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہ ہمارے دل میں الحمدللہ کوئی نفاق نہیں ہے۔ نفاق ہوگا تو دور ہوگا نا، واقعی نہیں۔ اور بہرحال یہ درود کی بات بیچ میں آ گئی، مگر امام کے الفاظ ہیں اللہم، شروع ہوا جملہ سلام اللہ سے، اور اس پیراگراف کے بعد اشہد لک بالتصدیق، اور تصدیق اب اگر کوئی ایسا ہو جو جہد کو ختم کر کے تصدیق میں آنا چاہے تو اس کے لیے صرف 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کہ کم از کم اپنے اوپر غور کرے، بہت غور کیجئے گا، یہ مستقل عنوان ہے عقائد کے باب میں، اور ہمارے یہاں بہت سے مسائل ہیں کہ عقیدت تو بہت ہے، عقیدہ بہت کم ہے۔ عقیدت تو بہت ہے، عقیدہ بہت کم ہے، اور بہت ادب کے ساتھ ان سے کہ جو متعلق ہیں اشعار اور آداب کے حوالے سے کہ جی آج کل ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے شاعر کہتا ہے یہ میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، اب میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ تو کیا ممبر اس لیے بنا تھا کہ الشاعر حضرات اپنا عقیدہ ممبر سے بیان کریں؟ کیا فرق ہے لفظ عقیدت میں اور عقیدہ میں؟ ہو سکتا ہے عقیدت ہو جائے، مجھے ممبر سے، مجھے اس گلاس سے اتنا عمدہ مائک ہے، بس جہاں بھی جاتا ہوں یہ مائک یاد کرتا ہوں، بڑا اچھا مائک، ساتھ چھوڑتا ہی نہیں میرا یہ، یا میں اس کے ساتھ نہیں چھوڑتا ہوں، الگ بات۔ یہ ہے عقیدت۔ عقیدت دیوار سے ہو جائے، عقیدت گھر سے ہو جائے، عقیدت گاڑی سے ہو جائے، عقیدت اپنے باپ اور ماں سے ہو جائے تو عقیدت ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدت کہتے ہیں احترام اور محبت کو، اور عقیدہ کہتے ہیں آل محمد کے دیے ہوئے اصول کو۔ اب اگر کوئی اپنے جہد کو، اپنے انکار کو تبدیل کرنا چاہے تصدیق میں تو مولا عباس کی شخصیت کا مطالعہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پہچانے کہ ہوگا کیسے یہ۔ تو پہلی بات یہ کہ جس کو قبول حق کرنا ہو، تصدیق میں آنا ہو، اپنے نفس کا جائزہ لے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کیا کیا دیکھے گا، کیا کیا دیکھے گا، چھوڑے سب چیزوں کو، خالی ایک لقمہ جو اس نے لیا اپنے دہن کے اندر، صرف بیٹھ کر ایک مرتبہ غور کر لے یہ لقمہ جاتا کیسے ہے اور جاتا کہاں پر ہے۔ نمبر 1، خدا نے انسان کے لیے جو غذا بنائی ہے، غذا میں اور انسان میں ایک تناسب رکھا ہے۔ ہمیں گھوڑے کی غذا سے رغبت نہیں ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، اور انسان گھوڑے کو ہماری غذاؤں سے رغبت نہیں کیونکہ وہ گھوڑا ہے۔ یہ بہت غور کیجئے گا، اور جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ ذرا سی مشکل ضرور ہے۔ ایک ہے علم، ایک ہے عالم، ایک ہے معلوم، آپس میں ربط ضروری ہے۔ علم ہے غذا، عالم ہے اس کا کھانے والا، تو مناسبت تو ہونی چاہیے۔ ٹھیک، کیوں دل نہیں چاہتا ہمارا مختلف حیوانات کو کچھ ان کا اپنی خوراک کھاتے ہوئے دیکھ کر کہ ہم بھی کھائیں؟ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا نے نسبت بنائی ہے کہ جس شے کی ضرورت بدن انسان کو ہے اس میں ایک
رکھی کشش غذاؤں کے اندر کہ وہ انسان کا بدن ڈیمانڈ کرتا ہے یہ کھانا چاہیے. ٹھیک، پہلی مثال. دوسری مثال کہ جن غذاؤں میں انسان کے لیے کچھ نہیں ہے ان سے انسان کو کراہیت ہے، الفت نہیں ہے، نہیں کھاتا. وہ گھاس نہیں کھاتا، مردار کا گوشت نہیں کھاتا، خون نہیں پیتا، کہ اس کے جسم کی تناسب نہیں ہے ان خوراکوں سے. دوسری منزل، خدا نے انسان کو بلکہ ہر حیوان کو جب خوراک سے نسبت دی تو ایک اور کیفیت دی. وہ کیا دی؟ کہ اس کے اندر ایک ایسی چبھن رکھی جسے کہتے ہیں احساس بھوک. اگر یہ نہ ہوتی اندر تو لاکھ متناسب غذا رکھی ہوتی، انسان اسے کھانے پہ تیار نہیں ہوتا. اس کو بھوک کہتے ہیں. ہوتی کیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تعریف کریں بھوک. اجی بھوک ہوتی کیا ہے؟ آج تک بھوک کی تعریف کی جائے تو کیا کی جائے؟ بھوک کہتے ہیں معدہ خالی ہو جانے کو. بھوک کہتے ہیں اندر جسم میں کمزوری پیدا ہو جانے کے بعد توانائی کی ڈیمانڈ کو. بھوک کہتے کسے ہیں؟ اسے علماء فلسفہ نے ایک نام دیا کہ یہ ایک چبھن ہے جو خدا نے انسان کے ہر ذی روح کے وجود میں رکھی ہے، کہ وہ اگر نہ ہوتی تو انسان کھانے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اندر خواہش، باہر تناسب، دو باتیں. تیسری بات، اب خدا نے جس حیوان کی جو خوراک بنائی ہے اس کو جیسے اس کے منہ سے گزرنا ہے ویسے اس کے لیے دانت فراہم کر دیے. اگر گوشت کھانے والا ہے تو سارے دانت نوکیلے ہیں، اور اگر چارہ کھانے والا سارے دانت چپٹے ہیں. اور جو دونوں کھانے والے ہیں ان کے دونوں دانت موجود ہیں، کچھ دانت نوکیلے ہیں، کچھ دانت چپٹے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تاکہ چیک کر لیجئے گا. بھائی ہم گوشت بھی کھاتے ہیں. اچھا اب گن لیجئے گا کہ نوکیلے دانت زیادہ ہیں، تاکہ تناسب معلوم ہو جائے کہ زیادہ کیا کھانا چاہیے. خیر یہ الگ بات ہے. اس کے بعد پروردگار نے ہر ذی روح جو خوراک لیتا ہے، خاص طور سے منہ سے، اور خاص طور سے انسان کی بات کر رہا ہوں، انسان کے زبان کے بالکل ابتدائی کنارے پر خدا نے رکھا ایسا ٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں یہ رشوت ہے. آپ نے چکھا، بہت عمدہ ہے بھائی، پوری پلیٹ صاف ہو گئی ماشاءاللہ. اگر یہ زبان کی نوک آپ کو رسپانس نہ دیتی تو چاہے بیگم جتنا محنت کرتے کرتے ختم ہو جائے. آپ ایک چمچہ کھانے کے لیے ایسا منہ بنائیں گے اسے غذا نہیں دوا کھا رہے ہیں. اور یہ خدا کی نعمت ہے. لفظ تصدیق بر مولا عباس کی بارگاہ سے جو انسان کو مل سکتی ہے وہ کیا؟ معرفت نفس. میں کیا ہوں؟ ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ چکھ کے دیکھیے. اگر خدا زبان میں یہ حساسیت پیدا نہ کرتا اور اس میں یہ رشوت، ایک خاص قسم کی لعاب اور ذائقہ موجود ہے جو انسان کو خوراک کی طرف رشوت دیتا ہے. کھاؤ، اچھا لگ رہا ہے کھاؤ. بسا اوقات تو ایسی رشوت لگتی ہے انسان کو کہ کہتا ہے پیٹ تو بھر گیا مگر نیت نہیں بھر رہی. یہ سارا کمال رشوت کا ہے. اس کے بعد یہ خوراک چلی ایک لقمہ صرف خدا کو پہچاننے کے لیے، تب تصدیق سمجھ میں آئے گی. اور جب تصدیق سمجھ میں آئے گی تب مولا عباس کا مقام سمجھ میں آئے گا. ایک لقمہ چلا اندر. اس لقمے کو معدے میں پہنچنے کے بعد 4 مرحلوں سے گزارا گیا. اب قوت جاذبہ، قوت ماسکہ، قوت ہاضمہ
وہ کیا حشر ہوا اس کا کہ دانتوں نے اسے تیار کیا، پھر لعاب زبان کے نیچے سے غدود میں جو نکلا وہ اس میں ایسا شامل ہوا کہ بالکل اب یہ ایزی ہو کے اتر گیا اندر، ایزی ہو کے اندر اتر گیا۔ ورنہ بھلا خشک لقمہ کیسے نیچے آنتوں میں اندر جاتا؟ کوئی چمچے سے آپ نے ڈالا تھا اندر، کوئی اپنی فنگر استعمال کی تھی؟ حیرت خدا پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک لقمہ تو اندر پہنچانے پہ قادر نہیں ہو، پھر قادر کو ماننے پہ تیار کیوں نہیں ہو؟ ایک لقمہ۔ اور میں سارے مسائل کو چھوڑتا ہوں اگر انسان ایک لقمے پہ غور کر لے کہ پھر معدے میں پہنچا اور ایک قوت نے اس کو وہاں روکا، ایک نے دیوار سے قریب کیا اور ایک نے اپنا عمل شروع کیا، اس کے بعد دو حصے بنتے گئے۔ ایک حصہ گیا جانب کلیجہ، ایک گیا جانب بڑی آنت جو فاضل تھا وہ فضول میں گیا، جو کارآمد تھا وہ کارآمد مقام پر گیا، اور وہاں سے پھر اس کے حصے بنے جن میں بلغم و سودا و صفرا کے ساتھ خون بنا، اور پھر خون بننے کے بعد آگے گیا اور پھر جگر تک پہنچا، اور جگر سے پھر پہنچا انسان کے دماغ تک، اور تمام سیل بنانے کے لیے ایک لقمہ انسان نے کھایا۔ اگر ایک لقمہ سمجھ میں آ گیا تو خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ ہے کوئی جس نے اس کو گائیڈ کیا ہو، اس کو جانا کہاں ہے، بننا کیا ہے، کیا کیا اس سے بننا ہے، یہاں تک کہ آخر میں انسان کے دماغ کے سیل باریک رگوں سے خون ہوتا ہوا وہاں تک پہنچا، اور پھر امام کا فرمان سمجھ میں آیا کہ من عرف نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے، فقط عرف ربہ، وہ اپنے رب کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ایک تو یہ منزل، اس کے بعد دو منزلیں اور جن کا اشارہ آج کرو، باقی باتیں کل آئیں گی۔ اس میں سے ایک ہے علم نافع اور ایک ہے عمل صالح۔ تصدیق کے باب میں یہ دو باتیں اور بھی، مگر کل آئیں گی، وقت پورا ہو گیا۔ ایک تصدیق بیان کرتے کرتے، جبکہ مولا عباس کی زیارت نامے میں امام نے ایک تصدیق بیان نہیں کی، صرف والتسلیم والوفا والنصیحہ، چار ہیں امام کے دیے ہوئے تمغات، مولا عباس کے سجے ہوئے ہوں گے۔ جیسے اعزاز ملتا ہے کسی کو، ایسے معصوم نے یہ اعزاز مولا عباس کے لیے اناؤنس فرمایا ہے۔ لیکن ماتمدارو، محرم کی 16 تاریخ کربلا آباد تھی 10 محرم تک، تو کہ 10 محرم کے بعد کربلا برباد ہو گئی؟ نہیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ قافلہ کربلا سے چلا گیا، مگر بنی اسد کے زمیندار کہتے ہیں کہ 11 محرم کے بعد جو رات آئی ہے تو پورے مقتل سے بیویوں کے رونے کی آواز آتی تھی، حالانکہ بیویاں جا چکی ہیں۔ پورے مقتل سے بیویوں کے رونے کی آواز آتی تھی، اور ہر لاش کے پاس ایک روشنی سی محسوس ہوتی تھی۔ قافلہ چلا گیا، اکبر کی لاش پہ رونے کی آواز آتی ہے۔ قافلہ چلا گیا، قاسم کے ٹکڑوں کے پاس رونے کی آواز آتی ہے۔ اجرکم اللہ، یہ وہ ایام ہیں جو ایام عاشور سے زیادہ سخت ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوفے کے بازار میں جب یہ قافلہ داخل کیا جا رہا تھا تو چاروں طرف تماشائیوں کا ایسا مجمع تھا، ہجوم لگا ہوا تھا، حتیٰ کہ لوگ گھروں کی چھتوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رونے والوں،
خدا کبھی کسی کو ایسا مشکل وقت نہ دکھائے کہ مجمع تماشائی بنا ہوا اور حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ اے اسیرو من انتن، تم ہو کون؟ آل محمد سے پوچھا جا رہا ہے کوفے میں کہ اسیرو تم ہو کون؟ جب اسیر کہتے تھے کہ ہم آل محمد ہیں تو رونے کی آوازیں بلند ہوئی کوفے کی گلیوں سے۔ ایسے میں خاتون اپنی چھت سے اتر کے آئی، چادریں لے کر آئی ہے، دیکھا آل محمد ہیں، یہ سیدانیاں ہیں، بغیر چادر کے آئی ہیں۔ اس کا چادریں بانٹنا قیامت ہو گیا۔ رونے والوں میرے پاس الفاظ نہیں پڑھنے کے لیے، لیکن بہت سخت اشارے ہیں کہ نیزے کی نوک ہے اور بیویوں کی یہ چادریں ہیں۔ اجرکم اللہ ماتم دارو، یہ شہر کوفہ ہے۔ اور ایسے میں جب ماحول بنا ہے نا تو پھر سکینہ نے پانی طلب کیا۔ بڑی شدید گرمی ہے اور دھوپ کی شدت میں اسیروں کو لے جایا جا رہا ہے۔ بچی نے پانی مانگ لیا ہے۔ اب چونکہ تعارف ہو چکا کہ قبیلہ کون سا ہے تو کہتے ہیں ایک مومنہ نے اپنے گھر سے پانی کا کوزہ بھر کے لا کر بچی کو دیا ہے اور دے کر کہتی ہے کہ اے قائدن بچی، تو یہ پانی پی لے اور میرے حق میں کچھ دعائیں کر دے۔ میں نے سنا ہے کہ خدا قیدیوں کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، تو قیدی ہے نا۔ ہائے ماتم دارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رکھے، خدا کسی مومن کے بچوں کو ایسا یتیم نہ کرے کہ بچے ہاتھ پھیلا کر مانگنا شروع کر دیں۔ اجرکم اللہ ماتم دارو، بڑی پیاس لگی ہے، اس نے پانی لا کر دیا۔ خاندان اہل بیت کی بچی ہے نا، رقیہ نام سکینہ، بچی کہتی ہے یہ جناب زینب کبریٰ نے متوجہ کیا کہ بیٹی پانی بعد میں لینا، پہلے اس سے پوچھ لو یہ کیا تو منگوانا چاہتی ہے۔ آئے ماتم دارو، آل محمد کا گھرانہ ہے، اگر پانی لیں گے تو پہلے دعا پوچھیں گے کیا منگوانا چاہتی ہو، تو اگر آپ کے آنسو لیں گے نا تو آپ سے پوچھیں گے کیا دعا ہے آپ کی۔ ہے کوئی جو اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے کہے کہ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، اور بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ وہ عورت کہتی کہ میری پہلی دعا یہ ہے، اے قائدن بچی تو یہ دعا کر دے کہ جیسے تو اسیر ہوئی نا، جیسے تو قیدی بنی ہے، خدا کرے میرے بچے کبھی ایسے اسیر نہ ہو۔ کتنا بڑا سانحہ ہے کسی یتیم سے یہ کہنا کہ تو دعا کر دے کہ میرے بچے ایسے کبھی یتیم نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا ہوگا، اے خدا جیسے حسین کی بچی یتیم ہوئی ایسے کبھی اس کے بچے یتیم و اسیر نہ ہو۔ دوسرا جملہ، اجرکم اللہ، دوسری دعا یہ ہے، بہت دن گزر گئے، بہت دن ہو گئے، مدینہ گئے ہوئے بہت دن گزر گئے، یاد ستاتی ہے مجھے۔ وہ خاتون کہتی ہے کوفے کا بازار ہے تو دعا کر کہ میں مدینے جاؤں۔ مدینے کا نام سنا، اپنائیت کا احساس جناب زینب کو ہوا، اب متوجہ ہوئی، فرمائے مدینے میں
کہاں جانا چاہتی ہے؟ کہ محلے بنی ہاشم میں. اپنا محلہ. پوچھا محلے بنی ہاشم میں کس کی اجازت کی دعا منگواتی ہے؟ بس یہ سننا تھا. اس خاتون نے ذرا جلال کے لہجے میں کہا اے قیدن خاتون، میں اپنی شہزادی کا نام بازار میں لوں گی؟ کیسی بات کرتی ہے؟ میں اس کا نام بازار میں نہیں لے سکتی، مجمع ہے. جناب زینب نے ارشاد فرمایا اچھا یہ تو بتا کہ اگر تو اپنی شہزادی کو دیکھے تو پہچان لے گی؟ کہنے لگی بڑی خدمت کی ہے میں نے، میں ہزاروں میں پہچان سکتی ہوں. بس قیامت کا منظر تھا. حجاب تطہیر ہے زینب کے چاروں طرف. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ مصائب کے جملے ہیں کہ چادریں چھینی گئیں مگر حجاب تطہیر زینب کا باقی ہے. بی بی نے توجہ کو دیکھا کہ لوگ متوجہ نہیں ہیں. اس خاتون کی دعا قبول ہونا تھی. اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور ارشاد فرمایا ام حبیبہ ارے دیکھ لے کہاں پہچانا. اب جو اس نے دیکھا اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا. بی بی آپ اور اسیر ہو گئی. عباس کیا ہوئے؟ علی اکبر کیا ہوئے؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار واسطہ جناب زینب کبریٰ کا میرے مولا میرے مولا. اس خاتون نے ایک کوزہ پانی دے کر دعائیں منگوائی تھی. ہم اپنے آنکھوں سے آنسو پیش کر کے ہم بھیک مانگتے ہیں، خیرات طلب کرتے ہیں آل محمد کے نام پہ. پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار واسطہ آل محمد کا میرے مولا میرے مولا. ساری زندگی سارے سال آنسو نہ دینا مگر ان ایام میں رونے کے لیے آنسو کی خیرات نصیب کر دے. پروردگار ایسا نہ ہو کہ دکھیاری ماں خالی ہاتھ واپس چلی جائے. میرے مالک شقاوت قلب کو دور فرما دے، رخوت قلب پیدا فرما دے. میرے مالک میرے مولا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما. ہائے کربلا والے آقا حسین کا واسطہ روضہ جناب زینب کبریٰ کی زیارت نصیب فرما. اے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو پروردگار امام علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما. ہائے پروردگار کی بارگاہ میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک اور التماس سورہ فاتحہ کی نماز وحشت قبر کے ساتھ ایک مرحوم خدمت امام میں پہنچے ہوں گے انشاءاللہ. انتقال کر چکے سید ظہیر حسین ابن سید صغیر حسین، ان کے لیے فاتحہ تلاوت فرما لیجئے. اور چونکہ ایام عزا ہیں پرسہ و ماتمداری جاری رہے جب تک ہاتھوں میں توانائی ہے، جب تک سینے میں سانسوں کی بقا ہے. پروردگار کسی غم میں ماتم نہ کریں، جب بھی کریں حسین کے غم میں ماتم کریں.